بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا عورت بچے کے کان میں ولادت کے وقت اذان دے سکتی ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے وقت کوئی مرد آدمی وہاں پر نہ ہو تو کیا موبائل میں اذان کی ریکارڈنگ سنائی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ جواباً عرض یہ ہے کہ بچے کے پیدائش کے بعد جتنا ہو سکے جلدی سے بچے کے سیدھے کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا یہ سنت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و عملاً یہ سنت ثابت ہے، اس لیے خود اذان دینا چاہیے یا کسی نیک آدمی کے ذریعے سے بچے کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلوانا چاہیے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ میں حدیث مبارکہ کے براہ راست الفاظ سنائے دیتا ہوں۔ عن رافع عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن حسن ابن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں جب وہ پیدا ہوئے تو نماز والی اذان آپ نے دی ہے۔ معلوم ہے کہ جیسے اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہو بہو اذان کے وہی کلمات بچے کے کان میں کہنا چاہیے۔ مسنون ہے، سنت ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، بہتر اور افضل اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ کوئی مرد آدمی بچے کے کان میں اذان دے اور اقامت کہے، لیکن ولادت کے فوراً بعد وہاں کوئی مرد آدمی موجود نہ ہو یا مرد آدمی کے پہنچنے میں دیر ہوتی ہو یا دیر ہوتی جا رہی ہو تو ایسی صورت کے اندر کوئی عورت بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے، جبکہ وہ وہاں پر کوئی مرد آدمی نہ ہو اور دیر ہو رہی ہو تو اس صورت کے اندر عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا بچے کے کان میں موبائل کے ذریعے موبائل کے اندر جو اذان کی آواز ریکارڈ کی گئی ہے، کیا اس ریکارڈ کردہ اذان کی آواز کو بچے کے کان میں لگا کر اس سنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اذان کے کلمات خالص توحید و رسالت کے کلمات پر مشتمل ہیں، اور اسلام کی ایک اہم ترین عبادت نماز کی دعوت پر مشتمل وہ کلمات ہیں، اور یہ سنت بچے کے کان میں اذان دینے کی اور اقامت بولنے کی، یہ موبائل میں اذان جو ریکارڈ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، وہ صرف آواز سنانے سے وہ سنت ادا نہیں ہوتی، بلکہ براہ راست کان میں اذان دینی پڑے گی اور اقامت کہنی پڑے گی۔ صرف موبائل کے ذریعے سے ریکارڈ کردہ اذان کی آواز بچے کو سنانے سے وہ سنت ادا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ فضیلت ریکارڈنگ سنانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے خود مرد آدمی اذان دے یا کسی نیک صالح آدمی کے ذریعے سے اذان دلوا دے، لیکن اگر کوئی مرد آدمی نہ ہو اور کسی آدمی کے آنے میں تاخیر بھی ہو رہی ہو تو بشرطے کہ وہ عورت حیض و نفاس میں نہ ہو تو ایسی عورت بھی بوقت ضرورت اذان دے سکتی ہے۔ اذان دینے کے جو فائدے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں اذان دینے کی، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ ان تمام فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اذان دینے کی وجہ سے
بچہ ام الصبیان کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ام الصبیان؟ ام الصبیان ایک بیماری ہے بچوں کی جس میں بچہ سوکھ جاتا ہے، دبلا ہو جاتا ہے۔ سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کی وجہ سے بچہ ام الصبیان کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری اذان کے دینے میں جو حکمتیں ہیں، ان تمام حکمتوں میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے کھچوکے لگاتا ہے اور بچے کو رلاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر بچے کے کان میں اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے تو اذان کی وجہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ ایسے بچے کی ولادت کے موقع پر شیطان کو دور بھگانا بھی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے گھر جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو بچے کے کان میں بھی سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بچی بھی پیدا ہو تو بھی اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے ذریعے سے بچہ ام الصبیان کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان بھی یہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے توحید و رسالت کی اور ایمانیات پر مشتمل یہ کلمات بچے کے کان میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان اسلامی تعلیمات کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔